السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے بین الاقوامی اسکالرشپس کے مواقع۔ جی، خوش آمدید۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے آج کل کے طلبہ کے لیے۔ بالکل، ہم نے معلومات اکٹھی کی ہیں مختلف ممالک جیسے ترکی، جنوبی کوریا، چین اور کئی دوسرے ممالک کی سرکاری ویب سائٹ سے۔ اور ان اسکالرشپس پر بھی نظر ڈالی ہیں جن کے لیے آئلز ضروری نہیں ہوتا۔ جی ہاں، تو مقصد یہ ہے کہ جو لوگ باہر پڑھنا چاہتے ہیں انہیں ایک آپ کہہ لیں کہ فوری جائزہ مل جائے کہ کیا مواقع ہیں، کیا شرائط ہیں اور درخواست کیسے دینی ہے۔ ہاں، ایک بنیادی خاکہ مل جائے تو کافی مدد ہو جاتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ترکی برسلاری اسکالرشپ سے بات شروع کریں۔ جی، ضرور۔ یہ کافی جامع اسکالرشپ ہے۔ ہاں، میں نے دیکھا کہ یہ بیچلر سے لے کر پی ایچ ڈی یہاں تک کہ ریسرچ تک سب کو کور کرتی ہے۔ بالکل، اور شرائط بھی واضح ہیں۔ جیسے بیچلرز کے لیے میرا خیال ہے 70% نمبر چاہیے۔ جی، 70%۔ اور اگر میڈیکل فیلڈز ہیں تو پھر 90% تک بھی مانگتے ہیں۔ اور عمر کی حد بھی ہے، جیسے بیچلرز کے لیے 21 سال سے کم۔ 21 سال، ٹھیک۔ اور اہلیت کون کون اپلائی کر سکتا ہے؟ تقریباً تمام ممالک کے شہری اہل ہیں، سوائے ترکی شہریوں کے یا ان کے جو پہلے سے ترکی میں اسی لیول پر پڑھ رہے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ترکی برسلاری کی خاص یہ بھی ہے کہ یہ صرف تعلیم تک محدود نہیں، بلکہ اس میں اکثر ثقافتی پروگرامز اور زبان کا سال بھی شامل ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ جی، یوں سمجھے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ درخواست دہندہ کو غور سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا پروگرام ان کے لیے ٹھیک ہے۔ صرف شرائط پوری کرنا کافی نہیں ہوتا۔ صحیح کہا، مطابقت بہت اہم ہے۔ اچھا، اب جنوبی کوریا کی گلوبل کوریا اسکالرشپ یعنی GKS کی طرف چلتے ہیں۔ جی، GKS بھی بہت مقبول ہے۔ یہ تو سنا ہے مکمل فنڈڈ ہے، مطلب فلائٹس، ٹیوشنز، رہائش، سب کچھ۔ جی ہاں، بالکل، یہ اس کی سب سے بڑی اٹریکشن ہے۔ اور اس میں درخواست کے 2 راستے ہیں۔ 2 راستے کون کون سے؟ ایک ایمبیسی ٹریک ہے اور دوسرا یونیورسٹی ٹریک۔ اچھا، اور سنا ہے کافی لوگ منتخب ہوتے ہیں، جیسے 2024 میں 2200 کے قریب۔ جی، تعداد کافی بڑی ہے اور ہر ملک کا اپنا کوٹا بھی ہوتا ہے۔ پاکستان، بھارت وغیرہ کے لیے مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں۔ اور گریجویٹ پروگرامز 2025 کے لیے درخواستیں ابھی کھلی ہیں؟ جی، ابھی موقع ہے۔ تو یہ جو 2 ٹریکس ہیں، ایمبیسی اور یونیورسٹی والا، ان میں کیا فرق ہے؟ مطلب کون سا بہتر ہے؟ دیکھیں، یہ ایک اہم فیصلہ ہوتا ہے۔ ایمبیسی ٹریک میں مقابلہ ذرا وسیع ہوتا ہے اور آپ کے ملک کا کوٹا اہم ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ جبکہ یونیورسٹی ٹریک میں زیادہ انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کا پروفائل اس خاص یونیورسٹی کی ضرورت سے کتنا میچ کرتا ہے۔ تو مطلب زیادہ ٹارگیٹڈ اپروچ ہوتی ہے یونیورسٹی ٹریک میں۔ بالکل، تو درخواست دہندہ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا پروفائل کہاں زیادہ فٹ بیٹھتا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو صرف اپلائی نہیں کرنا، سوچ سمجھ کر راستہ چننا ہے۔ جی بالکل۔ چلیں اب چین کی بات کرتے ہیں، CSC اسکالرشپ۔ جی، چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ، یہ بھی بہت بڑا نام ہے۔ یہ چینی وزارت تعلیم دیتی ہے اور 279 یونیورسٹیاں اس میں شامل ہیں۔ جی ہاں، بہت وسیع نیٹ ورک ہے اور اس میں بھی مختلف لیولز ہیں، انڈر گریڈ، پوسٹ گریڈ، ریسرچ وغیرہ۔ اور اس کی اقسام بھی سنیے، ٹائپ A B C، یہ کیا چکر ہے؟ ہاں، یہ تھوڑا سمجھنے والا ہے۔ ٹائپ A عموماً ایمبیسی کے ذریعے اپلائی ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور ٹائپ B میں آپ براہ راست یونیورسٹی کو اپلائی کرتے ہیں۔ ٹائپ C وغیرہ اور بھی مخصوص پروگرامز کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی تھوڑا پیچیدہ ہے۔ جی، CSC اصل میں ایک نہیں بلکہ کئی پروگرامز کا مجموعہ ہے، جیسے بائیلیٹرل پروگرام، یونیورسٹی پروگرام، گریٹ وال پروگرام۔ تو صحیح پروگرام اور صحیح چینل یعنی ایمبیسی یا یونیورسٹی کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اور وہ ایجنسی نمبر کا بھی کچھ سنا تھا۔ ہاں، وہ بہت اہم ہے۔ وہ آپ کی درخواست کا کوڈ ہوتا ہے جو اسے صحیح جگہ پہنچاتا ہے۔ چھوٹی سی غلطی سے درخواست ضائع ہو سکتی ہے۔ باپ رے، تو بہت احتیاط چاہیے۔ اچھا، اور فوائد کیا ہیں؟ وظیفہ وغیرہ ملتا ہے؟ جی، ٹیوشن فیس معاف ہوتی ہے، رہائش ملتی ہے اور ماہانہ وظیفہ بھی ملتا ہے، جیسے انڈر گریجویٹس کے لیے شاید 2500 CNY۔ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور HSK ٹیسٹ کیا وہ لازمی ہے؟ زیادہ تر ان پروگرامز کے لیے جن میں پڑھائی چینی زبان میں ہوتی ہے۔ اگر آپ انگلش میڈیم پروگرام میں جا رہے ہیں تو اکثر اس کی ضرورت نہیں ہوتی، یا کوئی متبادل جیسے انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ چل جاتا ہے۔ سمجھ گیا۔
تو یہ تو ہو گئیں ایشیا کی کچھ بڑی اسکالرشپس۔ اگر کوئی یورپ یا دوسری جگہوں میں دلچسپی رکھتا ہو؟ بالکل، وہاں بھی بہت مواقع ہیں، جیسے ہنگری کی اسٹیپیڈیم ہنگیریکم اسکالرشپ کافی مشہور ہے۔ اچھا، اس میں کیا خاص ہے؟ وہ بھی ٹیوشن اور رہائش کور کرتی ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ وہاں انگریزی میں پڑھائے جانے والے پروگرامز کی کافی وسیع رینج ہے۔ تو یہ بین الاقوامی طلبہ کے لیے کافی آسان ہو جاتا ہوگا۔ جی بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ممالک اب ٹیلنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اسکالرشپس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اور وہ جو آئلٹس کے بغیر والی اسکالرشپس کی بات ہوئی تھی، جیسے فل برائٹ USA، رومینیا گورنمنٹ، انڈونیشیا کی KNB۔ جی، KNB کی درخواستیں بھی عموماً سال کے شروع میں فروری مارچ میں آتی ہیں، اور ہاں یہ ایک متبادل تو ہے۔ تو کیا یہ اچھا آپشن ہے؟ آپشن ضرور ہیں، لیکن احتیاط لازم ہے۔ آئلٹس نہیں چاہیے کا مطلب یہ نہیں کہ زبان کی قابلیت کا کوئی ثبوت ہی نہیں دینا۔ اچھا، تو پھر؟ اکثر یونیورسٹی یا پروگرام کوئی اور ٹیسٹ مانگ سکتا ہے، یا آپ کی پچھلی تعلیم اگر انگریزی میں ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ مانگ سکتے ہیں۔ یعنی تصدیق ضروری ہے؟ بالکل، ہمیشہ تازہ ترین معلومات براہ راست اسکالرشپ اور یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے لینی چاہیے۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ مواقع تو بہت ہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی تفصیلات ہیں۔ بالکل، بنیادی پیغام یہ ہے کہ اچھی طرح ریسرچ کریں۔ ہر اسکالرشپ کی اہلیت، ڈیڈ لائنز، درخواست کا طریقہ، کون سے کاغذات چاہیے جیسے ٹرانسکرپٹس، سفارشی خط، اسٹیٹمنٹ آف پرپس، یہ سب مختلف ہو سکتا ہے۔ اور جلدی شروع کرنا بھی ضروری ہوگا؟ بہت ضروری، اور یہ سمجھنا کہ آپ کے لیے کون سا موقع بہترین ہے۔ سرکاری ویب سائٹس، سفارت خانے کی ویب سائٹس، یہ سب بہترین ذرائع ہیں۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، یہ مالی مدد تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بالکل مختلف کلچر، مختلف تعلیمی ماحول میں پڑھنے کا جو تجربہ ہے، وہ کسی کی شخصیت اور مستقبل پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا ایسے اثرات ہوتے ہیں جو فوری طور پر نظر نہیں آتے؟ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ اکثر یہ جو غیر محسوس فوائد ہیں نا، جیسے دوسری ثقافتوں کو سمجھنا، دنیا بھر میں دوست بنانا، نیٹ ورکنگ کرنا، خود انحصاری، ہاں مسائل کو نئے زاویوں سے دیکھنا سیکھنا، یہ چیزیں ڈگری جتنی ہی یا شاید اس سے بھی زیادہ قیمتی ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی یہ تجربہ کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، یہ صرف ڈگری کا سوال نہیں، ذاتی ترقی کا بھی سوال ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ AI پوڈ کاسٹ کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔